اتنا دینے کے لیے ہم وہاں چل جائیں گے. تو کیوں نہیں ہو رہا نکاح؟ جہیز کی وجہ سے نہیں. ایسا کون سا باپ ہے جو میری بات کو ہے سن رہا ہے، اور کون سی ماں ہے جو میری بات کو سن رہی ہے اس کی بیٹی نکاح کے لائق ہے اور وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اور نہیں کرنا چاہتے تو کیوں؟ اگر میں سوال کروں تو یہ کہیں گے تیاری نہیں ہے ابھی. تیاری جہیز نہیں ہے ابھی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو نکاح کے لیٹ ہونے کی سب سے اہم وجہ جو امت مسلمہ میں یاد رکھیے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس یاد رکھیے جہیز کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا. یاد رکھیے. اور یاد رکھیے بڑے مسائل ہیں. اسی طرح جو ہے لڑکیوں کے والدین کی اور لڑکیوں کے سوسائڈ کرنے کی ایک وجہ یہ جہیز ہے. کتنے سارے لڑکیوں نے سوسائڈ کر لیا اس جہیز کی وجہ سے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شہر وغیرہ کے نام نہیں لیتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. تو شہر کے اندر یہ ہوا کہ ایک والد کو 5 بیٹیاں تھیں اور پانچوں نکاح کی عمر ہے. مطلب بڑی بیٹی 40 سال کی ہوگی، دوسری بیٹی 38 سال کی ہوگی، تیسری سب ایسی عمروں میں. اور باپ صرف انتھک محنت کر رہا ہے کہ ان میں سے ایک کا تو بھی نکاح ہو جائے، اپنے زندگی میں ان کو بیاہ دو، نکاح کر دو، ان کا یہ برائی میں نہ جائے. انہوں نے باپ کی جب تڑپ دیکھی، اتنی عمر میں جانے تک کر نہیں پائے، پانچوں کی پانچوں بہنوں نے سوسائڈ کر لیا. رکھی بہت مشہور واقعہ ہوا تھا یہ. انہوں نے جو کیا غلط ہے، لیکن ہم جو ان کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ آدمی نے پہاڑ سے کودا خودکشی کیا غلط ہے، تو وہ آدمی نے بھی گناہ کیا اور اس میں شامل ہے جو بڑا جاؤ کود جاؤ، جاؤ کود جاؤ، جاؤ کود جاؤ، زندہ کیوں رہ رہے، مر کیوں نہیں جاتے، وہ بھی شامل ہے. پورے سماج نے مل کر ان بچیوں کو مار دیا. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے. تو کون جواب دے گا روز قیامت ان بچیوں کے لیے؟ یاد رکھیے. تو کئی والدین کی سوسائڈ کی وجہ، کئی بچیوں کے مرنے کی وجہ یہ صرف اور صرف جہیز ہے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے جہیز کی لعنت کی وجہ سے یاد رکھیے لوگ بیٹی کی پیدائش کو ہی روک دیتے ہیں. ایبارشن کی وجہ بھی ہے. بہت سارے لوگ صرف بیٹی پیدا نہ ہو چکی، بیٹی پیدا ہوں گی تو جہیز دینا پڑے گا، تو کیا کر رہے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، حاملہ ہوتی پریگننٹ ہوتے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، اگر لڑکی ہے تو اس کو ضائع کر دے رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس گناہ کا؟ بتاؤ مجھے. وہ والدین تو بالکل ہے جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن کیا سماج نہیں ہے اس کے اندر جو اتنا مجبور کر دے رہا ہے کہ انسان کو کہ پوری زندگی وہ اپنے آپ کو غلام بنانے سے اچھا بول رہا بیٹی کو قتل کر دو. دور جہالت میں عرب جو ہے بیٹی پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، یہاں معلوم ہو جائے تو پہلے ہی مار دے رہے تھے. یہ بیٹیوں کے ابارشن کی وجہ بن رہا ہے سماج کے اندر. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بھاگ کر شادی کرنے کی بھی ایک اہم وجہ ہے، چاہے وہ کس سے بھی کرے. چونکہ ایک آدمی پریشان ہے نکاح کے لیے، ایک لڑکی پریشان ہے نکاح کے لیے، وہ دیکھ رہی ہے باپ پریشان ہے جہیز کے لیے، جہیز ہم جمع نہیں کر سکتے، تو اس کو کوئی مل جاتا ہے شخص جس کے ساتھ وہ بھاگ کر نکاح کرتی، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسے لگتا ہے آسان ہے، باپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. بھاگ کر نکاح کرنے کی وجہ یاد رکھیے. تو جو لوگ بہت پریشان ہیں نا آج کل، لڑکیاں مرتد ہو رہی، لڑکیاں بھاگ کر جا رہی، لڑکیاں ان سے شادی کر لے رہی، تو میرا یہ سوال ہے آپ سے، آپ نے کیا کیا اس کے لیے تیاری؟ ہمارے پاس کتنے نوجوان ریڈی ہیں جو بغیر جہیز کے شادی کرنے کو ریڈی ہیں؟ ہمارے پاس کتنے نوجوان ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی کے نام پہ جو انہوں نے رنگ کی اور خط کی اور عمر کی کر دیا، اس سے ختم کر کے ریڈی ہے بچیوں کی شادی کرنے کے لیے؟ نہیں ہے ہم ریڈی. تو پھر ظاہر سی بات ہے لڑکیاں راستے نکال رہی ہے. یاد رکھیے وہ ایسا کر رہی ہے چونکہ وہ مجبور ہو جا رہی ہے. میرے پاس کئی ایسے شواہد، گواہیاں موجود ہیں، انٹرویوز موجود ہیں آن لائن، جو لڑکیوں نے نکاح بھاگ کر کیے، خاص طور سے برادران وطن سے کیے. ان لوگوں کے انٹرویو سے موجود ہے کہ مسلمان ہم سے نکاح نہیں کر رہے تھے، والدین پریشان تھے، جہیز جمع نہیں ہو رہا تھا، عمر گزرتے جا رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ میں گناہ کر لوں گی، تو مجھے لگا اس سے اچھا یہ میں کر لیتی. میجر کیسز میں یہ ریزن ہے. یاد رکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا ہو تو لڑکیاں ایسا کریں، میں کہہ رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں یہ وجہ بنتی ہے. کب تک وہ آپ پانی کو روکیں گے؟ ایک نہ ایک دن وہ باندھ ٹوٹنے والا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے امت مسلمہ میں زنا عام ہونے کی وجہ یہ ہے، کمیونٹی میں زنا عام ہو رہا ہے. کیوں زنا عام ہو رہا ہے؟ نکاح نہیں ہو رہے، عمریں گزرتی جا رہی ہے، پھر کیا ہو رہا ہے؟ زنا عام ہو جا رہا ہے. تو میں کہوں گا غور کرو مسلمانوں، ذمہ داروں سے، نوجوانوں سے، سرپرست سے، والدین سے، مائیں جو ہیں بیٹھی ان کو کہوں گا غیرت مند بناؤ اپنے بچوں کو. یہ کہہ دو کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. کبھی جہیز دینا ہماری مجبوری ہو سکتی ہے، لیں گے تو ہم بالکل نہیں. ہوتا ہے نا کبھی شادی نہیں کرے تو کیا کریں گا انسان، مجبور ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار سماج کچھ ایسے سسٹمز بنا دیتا ہے، اس سسٹم سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. یاد رکھیں. جیسا جہیز کی جو لعنت ہے، شادیوں میں خرچہ ہے، ایسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی شادی کر لے نا تو لوگ بولتے ہیں ہاں بچے میں کوئی کمزوری دکھ رہی بھائی، شادی میں کچھ گڑبڑ دکھ رہی بھائی، کچھ نہ کچھ تو سیدھا نہیں دکھ رہا مجھے. کیونکہ شادیاں ہوئی ایسی رہی ہے، شادی کو پسند بھی نہیں کر رہا، اتنا خرچہ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ سودی قرض لیتے ہیں، سود کی بھی لعنت. ایک تو قرض لیا ٹھیک ہے وہ خود ایک ذمہ داری ہے، چلو کسی سے ہینڈ لون لیا الگ بات ہے، سودی قرض بھی لیے جا رہے ہیں. تو امت مسلمہ سودی قرض میں ڈوب رہی ہے. حلال پیسوں کو حرام طریقے سے کھانے کا جہیز ذریعہ بن گیا ہے نا. مطلب کسی کا پیسہ وہ حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے استعمال کر، لیکن آپ اس کو حرام طریقے سے لیتے ہیں.
آج کتنے نکاح جو صرف اس جہیز کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ناجائز رشتے بننے کی وجہ یہ جہیز ہے، یاد رکھیے.